السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الاقربین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان عظیم ہے اور اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لطف عنایت ہے کہ آج متحدہ مجلس مشائخ کے زیر اہتمام حضرت سید کاظم پاشا صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان کا تعزیتی پروگرام منعقد ہو رہا ہے اور آن لائن ہم کو جو ہے اس میں اپنی تعزیت پیش کرنے کا موقع ملا ہے۔ میں سب سے پہلے تو حضرت سید شاہ حیدر پاشا قادری صاحب قبلہ کی جو ہے موجودگی کو باعث رحمت سمجھتا ہوں اور حضرت کاظم پاشا صاحب قبلہ کے فرزندوں کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کے والد محترم کی محنتوں، کوششوں، کاوشوں کو آگے بڑھانے اور اپنی والد محترم کے مشن کو تا دم قائم و دائم رکھنے کی سعادت حاصل کریں۔ حضرت کاظم پاشا صاحب قبلہ ایک شخص کا نام نہیں تھا بلکہ ایک تحریک کا نام تھا، بلکہ ایک جامعیت کا نام تھا، ایک ایسی شخصیت کا نام تھا جو جہاں بیٹھ جاتے تھے وہاں اہل سنت والجماعت کے جھنڈے گاڑ دیتے تھے۔ حضرت کاظم پاشا صاحب قبلہ کو لوگ خطاب کے لیے اس لیے نہیں بلایا کرتے تھے کہ جلسہ کامیاب ہو جائے یا ایک تقریر ہو جائے یا ایک خطاب یا ایک وعظ ہو جائے، بلکہ حضرت کاظم پاشا صاحب قبلہ کو لوگ اس لیے بلایا کرتے تھے اپنے محلوں میں، اپنے علاقوں میں، اپنے شہروں میں، اپنی ریاست میں، تاکہ ان کے علاقوں سے بدعقیدگی کا، وہابیت کا خاتمہ ہو جائے۔ حضرت کاظم پاشا صاحب قبلہ کا ایک خطاب نوجوانوں کے لیے 1 سال کے خطابات کے برابر کا ہوا کرتا تھا، کیونکہ ہم نے بھی اپنے مشاہدات سے دیکھا ہے، اپنے تجربے سے دیکھا ہے، حضرت کاظم پاشا صاحب قبلہ جب بیان فرما دیتے تو وہ علاقے کی عوام جو ہزاروں کی تعداد میں آپ کو سننے آیا کرتی تھی، وہ ساری کی ساری عوام اپنے دلوں میں عشق مصطفیٰ کے ٹھاٹے مارتا ہوا طوفان سما کر جایا کرتی تھی۔ حضرت کاظم پاشا صاحب قبلہ کے خطاب سے وہابیت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتی تھی، بدعقیدوں اور حق پرستوں کے بیچ کا اختلاف سمجھنے کا نوجوانوں کو بالخصوص موقع ملتا تھا۔ آپ اپنے خطاب کے ذریعے سے بڑے مسائل کو، وہ جو گتھیاں جو بڑے بڑے مجلسوں میں نہیں سلجھتی تھی، آپ بڑے عام فہم انداز میں ان مسائل کو عوام کے بیچ میں بیٹھ کر حل کر دیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے عوام آپ کو دل سے چاہتی بھی تھی، پسند بھی کرتی تھی اور بے انتہا آپ سے محبت بھی کرتی تھی۔ آپ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نعمت رکھی تھی کہ آپ جب کسی سے گفتگو فرماتے تو لوگوں کے دلوں کو جیت لیا کرتے تھے۔ ہم بھی کئی بار جب آپ کے گھر پر ملاقات کے لیے جاتے تھے تو 2 گھنٹے 1 گھنٹے کی ہم نے کبھی ان سے زندگی میں ملاقات ہی نہیں کی تھی، بلکہ پوری رات آپ کی محبت میں، آپ کی گفتگو میں، آپ کی سنگت میں، آپ کی جو ہے شفقت میں نکل جایا کرتے تھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا پیارا انداز، اتنی محبتوں کا مرکز اور شفقتوں کا امام بنایا تھا۔ بڑے بڑے لوگ بھی آپ سے استفادہ کیا کرتے تھے۔ حضرت کاظم پاشا صاحب قبلہ جب گفتگو فرماتے تھے تو کئی ایسے مسائل ہوا کرتے تھے جو ہم کبھی اپنے کسی اور لوگوں سے سنا نہیں کرتے تھے، اور آپ اس کو بڑے پیارے انداز میں، میٹھے انداز میں اس مسئلے کو حل کر دیا کرتے تھے۔ حضرت کاظم پاشا صاحب قبلہ کا اس دنیا سے رخصت ہو جانا، گویا کہ ہم یوں محسوس کرتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت اپنے ایک عظیم رہنما کو، اپنی ایک عظیم خطیب کو، اپنی ایک عظیم مشفق عالم کو کھو چکی ہے، اور حضرت کاظم پاشا صاحب قبلہ کے جو ہے نقصان کی اب بھرپائی نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ اب ایسا خطیب، اب ایسا دل نشین شخص اور ایسی عظیم المرتبت شخصیت اب مسلمانوں کے بیچ میں پیدا ہونا اور اس شان کے ساتھ اپنے آپ کو منوانا، یہ اب کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ حضرت کاظم پاشا صاحب قبلہ نہ صرف عوام کے اندر مقبول تھے بلکہ سیاسی شخصیات میں بھی،
علماء کے درمیان میں بھی، مشائخین کے درمیان میں بھی اور عمراء کے درمیان میں بھی آپ ویسے ہی مقبول ترین شخص تھے۔ ہم ایک مرتبہ مدراس میں حضرت کاظم پاشا صاحب قبلہ کے ساتھ بیان میں تھے، اسٹیج پر تھے، تو ہم نے حضرت کاظم پاشا صاحب قبلہ کے سامنے بڑے بڑے سورماؤں کو زانو ادب طے کرتے ہوئے دیکھا تھا، حالانکہ وہ اپنے وقت کے ایک بڑے امیر شخص تھے، بڑے ہی جو ہے پیسے والے تھے۔ آپ کا معاملہ ایسا نہیں تھا، کیونکہ اکثر بعض لوگوں کا ایسا ہوتا ہے، غریبوں کے ساتھ رویہ الگ ہوتا ہے، امیروں کے ساتھ رویہ الگ ہوتا ہے، اپنوں کے ساتھ رویہ الگ ہوتا ہے، غریب جو غیروں کے ساتھ رویہ الگ ہوتا ہے۔ لیکن حضرت کاظم پاشا صاحب کی اپنی ایک کوالٹی تھی، ان کا اپنا ایک مزاج تھا، ان کی اپنی ایک کیفیت تھی، وہ ہر ایک کو ایک ہی انداز سے رکھا کرتے تھے اور ان کے ساتھ وہی جو ہے شفقت والا، محبت والا معاملہ رہتا، اور ہر کوئی آپ کی شاہانہ انداز کو دیکھ کر، آپ کی شاہانہ مزاج کو دیکھ کر، جو غوثیت مآب کی اولاد ہونے پر آپ کو جو فخر تھا، اس فخر کو، اس تحدیث نعمت پر ناز کو دیکھ کر لوگ آپ کے ادب و احترام کے لیے جھک جایا کرتے تھے۔ حالانکہ ہم نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں بحمد اللہ تعالی، لیکن حضرت کاظم پاشا صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ اس شان کو، تحدیث نعمت کو جو ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّث کے جو ہے تحت اس کو بیان بھی کرتے تھے اور اپنی اس شان کو، اپنے اس مرتبے کو، اپنے اس مقام کو لوگوں کو جو ہے سمجھایا بھی کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل رہا کہ ہم نے جو ہے حضرت کاظم پاشا صاحب قبلہ سے استفادہ بھی کیا، اور اب ہم یہ یقین جانتے ہیں کہ اب ہم پھر ایسی شخصیت سے پھر زندگی بھر ملاقات نہیں کر سکیں گے۔ ہر کوئی تو کاظم پاشا صاحب قبلہ سے جو ہے ایسی وارفتگی، ایسی عقیدت، ایسی محبت، ایسا تعلق، ایسی نسبت رکھتا تھا کہ حضرت کاظم پاشا صاحب قبلہ کبھی اس کو جو ہے نیچا گرا کر، کبھی اس کو جو ہے اپنے سے ذلیل و رسوا کرنے کی بات نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ ہر ایک کو ہمت افزائی دیتے تھے۔ کیونکہ ہم جب بچے ہیں ان کے سامنے، ہم جب بھی خطاب کرتے تھے تو آپ نے کبھی ایسا نہیں چاہا کہ میاں چلو بازو بیٹھ جاؤ، ہٹ جاؤ، نکلو یہاں سے، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ آپ بلکہ ہمت دیا کرتے تھے، بلکہ آپ کا وہ ایک جملہ جو آپ نے اپنے خطاب میں فرمایا تھا، کیونکہ یہ سکندرآباد کے علاقے میں میرا بیان ہوا، اس کے چند ہی منٹوں بعد جب حضرت کا خطاب ہوا، حالانکہ حضرت قبلہ اس خطاب میں تقریباً گھنٹہ بھر جو ہے بیٹھے رہے، اس کے بعد حضرت قبلہ فرمائے تھے کہ جو ہے میں تو آپریشن کرتا تھا، ہمارے احمد نقشبندی ٹکڑے کر کے ڈال رہے۔ حالانکہ یہ آپ کا جملہ اس لیے میرے لیے جو ہے اتنی بڑی ہمت کا سبب بنا کہ اس کے بعد مجھے سمجھ میں آیا کہ جو ہے حضرت کاظم پاشا صاحب قبلہ سامنے والے کو کتنی عزت دیتے ہیں، سامنے والے کا کیسا لحاظ رکھتے ہیں، کس قدر آپ اس سے محبت بھی کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے حضرت کاظم پاشا صاحب قبلہ کی یادیں ہمارے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ تا دم حیات رہے گی۔ ہم اس شخصیت کو نہیں بھول سکتے، کیونکہ یہ وہ چھاپ چھوڑنے والی شخصیت تھی، اور یہ چھاپ جب چھوڑتے تھے تو آپ جو ہے چھاپ اپنے صرف جلسوں کے حد تک نہیں، بلکہ لوگوں کے دلوں پر آپ اپنی چھاپ رکھتے ہیں، لوگوں کی عقل و فکر پر آپ اپنی چھاپ رکھتے ہیں۔ اور کاظم پاشا کا چہرہ وہ چہرہ ہے، انسان سب چہرے تو بھول سکتا ہے مگر حضرت کاظم پاشا صاحب قبلہ کا چہرہ نہیں بھول سکتا۔ اللہ نے ان کو چہرہ بھی اتنا کمال کا عطا فرمایا تھا۔ تو یہ ایک بڑی جامع شخصیت تھی، ان پر اگر روشنی ڈالنی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارا کام ہوگا، کیونکہ کون سا ایسا علاقہ، کون سا ایسا خطہ ہوگا جس میں حضرت کاظم پاشا نے اپنے خطاب کے ذریعے سے سنیت کی خدمت نہ کی ہو، اہل سنت والجماعت کو جو ہے پروان نہ چڑھایا ہو، اہل سنت کو فروغ دینے میں کاظم پاشا نے حصہ ادا نہ کیا ہو۔ بلکہ حیدرآباد ہی کے کئی ایسے جلسے ہیں جب وہابیت سامنے آپ سے مقابلہ کرنے آئی تو آپ یکام و تنہا ٹھہر کر وہابیت سے مقابلہ کیے تھے، وہابیت سے فائٹ کیے تھے، بد عقیدوں کے منہ پر تالا بن گئے تھے، اور دشمنان رسول کے لیے آپ ان کی نیند حرام ہونے کا سبب بن چکے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کاظم پاشا صاحب کے مشن کو تا قیامت جاری و ساری فرمائے، اور آپ کے بڑے فرزند حضرت علی پاشا بھی آن لائن آ چکے ہیں تو میں ان کی خدمت میں بھی تعزیت پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ حضرت علی پاشا صاحب قبلہ کو، ان کے بھائیوں کو، بالخصوص آپ کی والدہ محترمہ کو جو ہے صبر جمیل سے مالا مال فرمائے، صبر جمیل عطا فرمائے، اور حضرت کاظم پاشا صاحب قبلہ کے افراد خاندان کو بھی ہم تعزیت پیش کرتے ہیں، خراج عقیدت بھی پیش کرتے ہیں بارگاہ کاظم پاشا میں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کاظم پاشا صاحب قبلہ کے درجات کو اعلیٰ
बुलंद व बाला फरमाए और उनके फैज़ व बरकत से सारे मुरीदीन व मोतखीदीन को माला माल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।